ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے. تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں. انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں، آپ سے میں تو خالی 3 دن پڑھی ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے. ان کے کہنے سے ہو جائے. وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے، مسلمانوں اجماع چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی ہے جی جی یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو. جی جی پہلے تو سنیے سے لڑ لیں پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں. اوڑے ان کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ چھپا کے رکھو. اوڑے ان کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ چھپا کے رکھو. شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں غامدی صاحب جی جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، نماز تراویح جس نے نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوتا، یہ ایک جھوٹ جو کہ اہل سنت والجماعت پر کثیر لوگ بول رہے ہیں. جیسا کہ آپ میں نے کلپ سنایا مرزا صاحب کا، اور جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اہل سنت والجماعت کے مولوی یہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوتا، حالانکہ کسی کتاب کے اندر اہل سنت کی یہ بات موجود ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا بہتان اور جھوٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ نماز تراویح بدعت ہے. مرزا صاحب نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. آپ نے مرزا صاحب کی دوسری بات سنی. اور تیسری بات کہ اجماع کے متعلق جب سوال کیا گیا مرزا صاحب سے تو اس نے کہا کہ غامدی صاحب ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں یہ سرے سے جیلی نماز ہے، نماز ہے ہی نہیں، نماز تراویح کا وجود ہی نہیں ہے. تو غامدی صاحب ٹھیک کہتے ہیں. مرزا صاحب نے یہ تیسری بات کہی کہ غامدی صاحب ٹھیک کہتے ہیں. یہ جو ان مولویوں نے اجماع بنایا ہوا ہے انہوں نے بند کمرے کے اندر بیٹھ کر یہ اجماع بنایا ہے. آپ خود سوچیں کہ یہ نماز تراویح کا جو اجماع ہے یہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر بنایا گیا. یہ سب سے بڑا بہتان اور جھوٹ ہے. اس سے اگلی بات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. یہ تو وہ باتیں تھی جو مرزا صاحب نے کی ہیں. اب آؤ دیکھتے ہیں حقائق کی دنیا میں کہ واقعی جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہی بات ہے یا کہ اس کی کچھ برعکس بات ہے. احادیث شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ نماز تراویح پڑھ رہے تھے جن میں حضرت عبدالرحمن بن قاری عبدالقاری روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد کی طرف نکلا. لوگ متفرق نماز تراویح پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کیوں نہ میرا خیال ہے کہ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے، ایک امام کے پیچھے نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. عمر فاروق نے یہ بات کہی. عبدالرحمن ابن عبدالقاری کہتے ہیں کہ پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عمر فاروق نے سب کو جمع کر دیا. اور ایک روایت کے لفظ ہے کہ عمر فاروق نے دیکھا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو ہے جب سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نماز تراویح تو عمر فاروق نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی نئی بدعت ہے. یہ بدعت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نعم البدعۃ ھذہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت صرف بری ہوتی ہے اچھی بدعت نہیں ہوتی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا کیا ہوگا جس کا آپ کو اسکرین میں انشاءاللہ لگا دوں گا کہ
हज़रत फारूक फरमाते हैं निअमल बिदअतु हाज़िही, अच्छी बिदत है। मालूम हुआ हर बिदत गुमराही नहीं होती, कुछ बिदत अच्छी भी होती है। इसीलिए वो जो हदीस है कुल्लु बिदतिन दलाला व दलालतु फिन्नार, उस हदीस का इतलाक उलमा ये कहते हैं कि हर बुरी बिदत पे है, अच्छी बिदत पे नहीं है। जैसा कि मस्जिदों की मीनार बनाना भी अच्छी नई बिदत है, इसी तरह ये जो अच्छी नई बिदत है इस नमाज तरावी की जमात पर उमर फारूक ने कहा। अब आगे चलते हैं इसकी तादाद के मुतालिक जो रवायात है। इंशाल्लाह हर रवायात में ऊपर आपको लगा दूंगा। इस रवायत जो मैंने पेश की आपको कि उमर फारूक ने फरमाया निअमल बिदअतु हाज़िही नमाज तरावी के मुतालिक, इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर सलात तरावी का पूरा बाब कायम किया है। ये फकी है मिर्जा के लिए भी और मिर्जा के चाचे जान जनाब गांधी के लिए भी, कि गांधी साहब कहते हैं ये नमाज तरावी सिरे से कोई नमाज का वजूद ही नहीं है, ये नमाज ही नहीं है। अगर नमाज तरावी नमाज नहीं है तो इमाम बुखारी ने ये बाब और सलात और तरावी का पूरा बाब सही बुखारी में कैसे कायम किया? एक सवाल है, एक फकी है ना। और दूसरी बात यह है इमाम बुखारी को नहीं इल्म था कि ये कोई नमाज नहीं है, इसका वजूद वैसे नहीं है, और इमाम बुखारी पूरा बाब कायम कर दिया सही बुखारी में। अच्छा, सलात तरावी के अंदर एक बाब जो है किताब सलात तरावी के अंदर मजीद बाब कायम किया, फसले मिन कामन रमजान, रमजान में कयाम का बयान। इमाम बुखारी ने इसको ये सा नकल किया। अब जो है नमाज तरावी 20 रकात, इस पर जो मसला है तो आइए जो है इस पर रवायात पढ़ते हैं। अन यजीद बिन रोमान अन्नहु क़ाल कान नासु यक़ूमून फी रमान उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी रमज़ान बिसलासिन व इशरीन रकातन, बिसलासिन व इशरीन रकातन। तो ये जो रवायत है यजीद बिन रोमान बयान करते हैं उमर बिन खत्ताब के दौर में लोग 23 रकत नमाज पढ़ते थे, जिनमें जो है 3 रकत वितर होते थे, यानी 3 रकत वितर और बाकी 20 रकत क्या थी? नमाज तरावी। ये कयाम करते रमजान में। ये पहली रवायत जिसको रवायत किया इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फतह बारी के अंदर, और इसको रिवायत किया इमाम मालिक ने मुता इमाम मालिक किताब फी रमजान के अंदर, और तरगीब फी सलाह फी रमजान के अंदर, और इमाम बहकी फी सनद कुबरा के अंदर, और फी शोबुल ईमान के अंदर इमाम बहकी की दूसरी किताब, और इसके अलावा दीगर कुतब के अंदर भी ये रवायत जो है मौजूद है। अल हिदाया के अंदर जो है अब्दुल इब्न बिर ने फी तमहीद के अंदर, जरकानी ने फी शरह अला मुता के अंदर, अल मूनी के अंदर इब्न कदामा ने, कितनी कुतब के हवाले के मैं आपको स्केल लगा दूंगा, वक्त नहीं है इसको पढ़ने का। यकीनन दर्जनों किताबों के अंदर यह रवायत मौजूद है सही सनद के साथ। अगली रवायत जो आपके सामने पेश करता हूं, इसको जो है रिवायत किया इमाम मालिक ने मुता इमाम मालिक के अंदर। अच्छा, ये बात आप ज़हनशीन फरमा रहे हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा कि तमाम मुहद्दिसीन का भी यही अकीदा है कि नमाज तरावी 20 रकत है और इस पर इजमा है। आप मुझे बताएं क्या नमाज तरावी बिदत है और गुमराही है? तो मुझे बताएं कि भाई फारूक के दौर में जो लोग ये सब मैंने पहली रिवायत पढ़ी नमाज तरावी पढ़ते थे, क्या वो बिदाती थे? ये मेरे साहब के लिए फकी है। और इमाम मालिक की जो सनद है वो उसे गोल्डन चेन कहा जाता है, क्योंकि इमाम मालिक रिवायत करते हैं नाफे से, और नाफे रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर से, और अब्दुल्लाह इब्न उमर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। ये गोल्डन चेन है इमाम मालिक की। तो इमाम मालिक ने इसे अपनी किताब मुता इमाम मालिक के अंदर सही सनद के साथ रिवायत किया कि दाऊद बिन हसीन से रिवायत है, उन्होंने एराज को फरमाते हुए सुना कि मैंने लोगों को इस हाल में पाया कि वो रमजान में काफिरों पर लानत किया करते थे। तो उन्होंने फरमाया, हजरत इब्न हसीन कहती हैं
کہ اراج نے فرمایا, حضرت اراج نے فرمایا کہ ان نماز تراویح میں قاری سورہ بقرہ کو 8 رکعتوں میں پڑھتے تھے اور باقی 12 رکعتوں میں پڑھی جاتی تھی نماز تراویح, اور باقی جو رکعتیں ہیں ان میں لوگ ہلکی قرات مختصر کرتے تھے. آپ حیران بات یہ ہے, 8 رکعتوں میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے لوگ اور باقی 12 رکعتوں میں, یعنی ٹوٹل کتنی ہو گئی 20 رکعت. تو امام مالک نے اپنی کتاب موطا مالک کی صحیح سند سے روایت کیا, اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی اپنی کتاب مستی من احادیث الموطا کے اندر صفحہ 175 پہ لکھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر شافعیوں کے نزدیک, احناف کے نزدیک جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا مذہب ہے, یہ شافعیوں کا بھی اور احناف کے نزدیک بھی 20 رکعت نماز تراویح. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے, اور اسی طرح محلی نے امام بیہقی سے بیان کیا کہ نماز تراویح کتنی ہے 20 رکعت ہے. آپ کے سامنے اسکرین انشاءاللہ نظر آ رہے ہوں گے. آگے چلیں, ایک اور روایت, جاندار روایت, جو روایت امام ترمذی جو اپنے سند کے ساتھ لائے. امام ترمذی اپنی سند کے اندر لاتے ہیں کہ کتاب الصوم باب ما جاء فی قیام شہر رمضان کے اندر روایت لائے کہ اہل علم کا مذہب ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ہے, جو کہ حضرت علی, حضرت عمر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب سے مروی ہے, یعنی صحابہ کرام پر اس میں اجماع ہے. اور یہی سفیان ثوری تابعین میں سے اور عبداللہ ابن مبارک امام شافعی کا قول ہے. اور امام شافعی نے فرمایا میں نے اپنے شہر مکہ میں تمام اہل علم کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے پایا ہے. اب لگائیں فتویٰ جناب کہ یہ جو 20 رکعت نماز تراویح ہے اس کا اجماع جعلی ہے اور یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے. لگاؤ فتویٰ کہ عمر اور علی جو ہے وہ بدعتی تھے, اور لگاؤ فتویٰ کہ سفیان ثوری اور عبداللہ مبارک 20 رکعت نماز جو پڑھتے تھے نماز تراویح وہ بدعتی تھے, اور یہ جعلی اجماع تھا صحابہ کا. لگاؤ فتویٰ. اور یہ بھی فتویٰ لگاؤ کہ امام شافعی نے کہا کہ مکہ میں تمام لوگ نماز تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے. کیا امام شافعی نے جھوٹ بولا؟ اور امام شافعی پر لگاؤ فتویٰ کہ یہ کیا تھے, یہ بدعتی تھے. اور اس کے علاوہ جاندار روایت ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوی الوتر, کہ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے نماز تراویح. آپ مجھے بتائیں حضور وتر کے علاوہ کتنے رکعت پڑھتے تھے؟ 20 رکعت. اور اس روایت کو کس کس نے نقل کیا یہ بھی سن لیں. یہ نہ کہے کہ کوئی صحیح روایات پیش کرتا رہا ہوں اور کتابی باتیں ہیں اور کمروں میں بیٹھ کر یہ اجماع بنایا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ کمروں کا اجماع نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود, 7692 نمبر روایت مصنف ابی شیبہ. امام طبرانی المعجم الاوسط کے اندر 643 نمبر روایت ہے پہلی جلد کے اندر, اور المعجم الکبیر امام طبرانی اس کے اندر روایت ہے 393 نمبر روایت. امام بیہقی نے اس کو سنن فی کبرا کے اندر روایت لائے 492 نمبر روایت جلد نمبر 2. اس کے علاوہ عبد بن حمید کی مسند ابن حمید کے اندر یہ روایت 653 نمبر روایت ہے. اس کے علاوہ خطیب البغدادی فی تاریخ بغداد کے اندر روایت لائے. امام حیثمی مجمع الزوائد کے اندر اس روایت کو لائے, اور دیگر کتب حدیث کے اندر تنویر الحوالق سیوطی کے اندر, میزان الاعتدال کے ذہبی کے اندر, اور تہذیب الکمال کے اندر, جمیع التفریق کے اندر, دیگر کتب روایت کے اندر میں سکرین لگا دوں گا, وقت نہیں ہے, جو یہ روایت موجود ہے. اور علماء نے کہا تخریج کرنے والوں نے کہ رجال و سکہ حاضل روایہ, اس روایت کے رجال جو ہیں وہ سکہ ہے. اگلی روایت سعید بن یزید نے بیان کیا ہم نے عمر کے زمانے میں
फजर के वक्त तरावीह से फारिग होते थे। हम नमाज तरावीह से फजर के वक्त यानी नमाज तरावीह से फारिग होते थे। हम जो है वितर के साथ मिला करके 23 रकत पढ़ते थे, यानी 20 रकत किसकी? नमाज तरावीह की और 3 रकत वितर की। इसके अलावा आगे इस रिवायत साइब बिन यजीद की दूसरी रिवायत उन्होंने बयान किया, उमर बिन खत्ताब के दौर में सहाबा इकराम माह रमजान में 20 रकत नमाज तरावीह पढ़ते थे। ये क्या जली इजमा है? क्या ये लोग सारे बिदाती हैं, गुमराह हैं? मुझे बताएं, सिर्फ 3 लोग हक पे हैं, एक गामदी, एक जुबैर अहमद सई और एक मिर्जा पलम्बर। क्या ये 3 लोग ही हक पे हैं? बाकी ये सहाबा इकराम, ये इमाम शाफी की और ये तमाम उम्मत का इजमा 20 रकत पर। मुझे बताएं, ये लोग जेल इजमा बना के बैठे हैं कमरों के अंदर। ये इमाम शाफी और हज़रत साइब बिन यजीद, उमर बिन खत्ताब के दौर की बात करते हैं। अच्छा, 20 रकत नमाज, और उनमें 100 आयात वाली सूरतें पढ़ा करते थे। और हज़रत उस्मान के ऐद में शिद्दत कयाम की वजह से वो अपने लाठियों पर कयाम करते थे। यानी उमर बिन खत्ताब और हज़रत उस्मान गनी के दौर में 20 रकत नमाज का मामूल था। और अन्य भी खसीब कान यौमना सुबैदो बिन गफलत फी रमजान फयुसल्ली खम्स तरवीहातिन 20 रकातन। यानी अबू खसीब ने बयान किया, हमें सुबैद बिन गफला रमजान में नमाज तरावीह 5 तरवीहों के साथ 20 रकत पढ़ाया करते थे। यानी 5-5 तरवीहात के साथ, वो जो है ना बैठती हैं 4 रकत 5 रकतों के बाद बैठ जाते हैं, यानी 5 रकतों के साथ 5 तरवीहात के साथ, जो 4 रकत के साथ कुछ देर के लिए बैठकर तस्बीह की जाती है ना, वो 5 दफा होती थी। ये 20 रकत पढ़ा करते थे। जो है ये इमाम बैकी ने असनाद और हसन के साथ जो है बयान किया, और इमाम बुखारी ने भी इसको सही कहा। और इब्ने अबी शैबा के अंदर, मुसनद इब्ने अबी शैबा के अंदर ये रिवायत मौजूद है, और दीगर कुतुबे के अंदर भी, बुखारी की कुन्नी के अंदर भी मौजूद है। और अगली रिवायत मुसनद इब्ने अबी शैबा की रिवायत है, और इसको इमाम बैकी ने सुनन अल-कुबरा के अंदर भी रिवायत किया। और इस रिवायत में है कि हजरत शतीर बिन शक्ल से रिवायत है, जो हज़रत अली के असहाब में से थे। वो रिवायत करते हैं कि काना यौमुहुम फी शहर रमजान 20 रकातन व यौम अल-वित्र बिसलासा अन्नहु काना, कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है रमजान में 20 रकत नमाज तरावीह और 3 रकत नमाज वितर पढ़ाया करते थे। ये हजरत अली का अकीदा है। मुझे बताएं, हजरत अली का इजमा और हजरत अली का जो तरीक था ये बिदात था? हजरत अली को मालूम नहीं था कि नमाज तरावीह 8 रकत है या नमाज तरावीह सिरे से नहीं है? इस पर जेली इजमा कमरों में लोगों ने बनाया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। और अब्दुर्रहमान सलमा से मरवी है, हजरत अली ने रमजान मुबारक में कारियों को बुलाया और उनमें से एक शख्स को 20 रकत नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया, और खुद हजरत अली 3 रकत नमाज वितर पढ़ाया करते थे और 20 रकत नमाज तरावीह जो है वो कारी पढ़ाया करते थे। और दीगर सनद के साथ इसी तरह की रिवायात हजरत अली की मौजूद हैं, और इसको रिवायत किया जो है इमाम बैकी ने सुनन अल-कुबरा के अंदर, और मुबारक अल-कुफी ने भी अल-तोहफतुल गाजी के अंदर भी इसको रिवायत किया। इसके अलावा अबुल हसना बयान करते हैं, अली ने एक शख्स को रमजान में 5 तरावीहों में 20 रकत तरावीह पढ़ाने का हुक्म दिया। 20 रकत नमाज तरावीह। और अगली रिवायत ये मुसनद इब्ने अबी शैबा की रिवायत है, और अगली रिवायत कौन सुने कि हज़रत अली उन्हें 20 रकत नमाज तरावीह और 3 रकत वितर पढ़ाया करते थे। इसको रिवायत किया इमाम सनानी ने फी सबीलुल इस्लाम के अंदर, और इब्ने कदामा ने फी अल-मुगनी के अंदर, और
اس پر کہا کہ وقال ھذا کل اجماعی، اس پر اجماع ہے سب کا. اچھا اگلی روایت علی سے مروی ہے، انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ رمضان مبارک میں مسلمانوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے، اور یہ رکعتیں وتر کے علاوہ تھیں. یہ رکعتیں وتر کے علاوہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا. کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. عبداللہ بن بر نے جو ہے تھی تمہید کے اندر اس کو روایت کیا. اور ابن ابی شیبہ نے کہا کہ اسناد و مرسل کبھی، یہ کبھی روایت ہے. اور یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ انہیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے. عمر بن خطاب نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا جو حکم دیا، ایمان سے بتائیں غامدی صاحب ٹھیک ہے، مل صاحب ٹھیک ہے، زبیر احمد زئی صاحب ٹھیک ہے، یا عمر بن خطاب ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتائیں یہ جیلی اجماع کمروں میں بیٹھ کے لوگوں نے بنائی ہے، اور یہ بدعتی عمل ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور مطالبہ مالک کی روایت اور نافع ابن عمر سے بیان کرتے ہیں ابن ابی ملکیہ ہمیں رمضان مبارک میں 20 رکعت نماز پڑھایا کرتے تھے. اس کو روایت کیا مصنف ابن ابی شیبہ نے 8673 نمبر روایت. آپ مجھے بتائیں یہ روایت کیا ان روایات کو چھوڑ دیں؟ یہ جعلی ہے. اللہ اکبر. عبد بن عزیز بن رفیع نے بیان کیا ابی بن کعب مدینہ منورہ میں لوگوں کو رمضان مبارک میں 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت نماز وتر پڑھایا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام، میں درجنوں روایات اور صحابہ کرام کا نام لیا. مجھے بتائیں ان کے عقیدے جعلی تھے؟ انہوں نے کمروں میں اجماع بنائے. مجھے بتائیں یہ بدعتی تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ یہ فطروں سے بچائے. پوری امت آج بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتی ہے، اور 3 بندے، ایک وہ غامدی وہ، اور دوسرا جو ہے زبیر احمد زئی مرزا صاحب کا جو ہے وہ جو بزرگ ہیں، اور دوسرے مرزا صاحب خود. اب مجھے بتائیں یہ صحابہ کرام کی روایات کا کیا بنے گا؟ حضرت حارث سے مروی ہے کہ وہ لوگوں کو رمضان مبارک کی راتوں میں نماز تراویح 20 رکعتیں اور وتر 3 رکعت پڑھایا کرتے تھے، اور رکوع سے پہلے وتر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے. یہ روایت جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی صفحہ نمبر 163 جلد نمبر 2 اور 8675 نمبر روایت. آپ مجھے بتائیں. اور حضرت ابو بختری سے روایت ہے کہ وہ رمضان مبارک میں 5 تراویح یعنی 20 رکعت اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے. اس کو روایت کیا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی. روایت کا نمبر ہے 8676. اس سے اگلی روایت 6000. اچھا یہ روایات مصنف ابن ابی شیبہ میں 8673 سے لے کر 78 تک لگاتار یہی روایات ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. ان عطا قال ادرکت الناس فهم يصلون 23 رکعتا بالوتر. ابن ابی شیبہ کہتے ہیں اسناد حسن کہ عطار فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھا میں نے کہ وہ وتروں کو ملا کر کے 23 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے، یعنی وتر 3 رکعت اور 20 رکعت نمازیں تراویح. عن سعید ابن عبید عن علی ابن ربیعہ کان یصلی بہم فی رمضان 5 تراویحات یوتر بثلاثۃ، کہ 5 تراویحوں کے ساتھ 20 تراویح اور 3 وتر پڑھتے تھے. ہر سعید بن عبید سے مروی ہے، علی بن ربیعہ انہیں بیان کرتے ہیں رمضان کے اندر. اور ابن ابی شیبہ کہتے ہیں سناد صحیح، صحیح روایات 20 رکعت کی. مجھے بتائیں حضرت علی رمضان میں جو 20 رکعت پڑھاتے تھے وہ کیا بدعت پہ تھی؟ تو فتویٰ کون لگائے گا؟ حضرت علی میں فتویٰ کون لگائے گا؟ حسن بصری سے مروی ہے عن حسن بصری عن عمر بن خطاب جمع الناس علی ابی بن کعب فی قیام رمضان فقال یصلی بہم 20 رکعتا. رواہ زہبی، امام زہبی نے اس کو روایت کیا
ابن حجر اسقلانی اس کو روایت کیا, ابن قدامہ نے اس کو روایت کیا کہ حضرت حسن بصری مروی ہے کہ عمر بن خطاب نے لوگوں کو ابی بن کعب کی امامت میں قیام رمضان میں اکٹھا کر کے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی. عمر بن خطاب کی یہ صحیح سند کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ عمر بن خطاب اپنے دور کے اندر ابی بن کعب کی اقتداء میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے. حضرت زعفرانی نے امام شافعی سے روایت کیا, یہ ان کے تلامذہ میں سے ہیں, اور آپ نے فرمایا میں نے لوگوں کو مدینہ منورہ میں 39 رکعتیں اور مکہ مکرمہ میں 23 رکعتیں باشمول وتر کو ملا کر کے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب کہو جی امام شافعی بھی ان پر بھی فتویٰ لگا دو. امام شافعی کے تلامذہ میں سے زعفرانی کہتے ہیں, امام شافعی نے کہا کہ میں نے مکہ میں مدینہ میں 39 رکعت جو ہے وتر کو ملا کر کے نماز تراویح کو پڑھتے ہوئے دیکھا, اور 23 رکعت وتر کو ملا کر کے مکہ مکرمہ میں پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. اب مجھے بتائیں کیوں فتویٰ لگائے گا؟ کہاں ہے 8 رکعت کی وہ روایات؟ وہ 8 رکعت کی جو روایات ہے اس کو میں کلپ لے کے آنے والا ہوں, وہ معلوم ہو جائے گا کہ تہجد ہے, نماز تراویح ہے, یا وہ کون سی نماز ہے. کیا وہ نماز تراویح ہے؟ اس پر انشاءاللہ قریب کلپ آئے گا. اسی طرح ابن رشد قرطبی نے فرمایا, امام مالک نے اپنے 2 قول میں سے ایک کہا کہ ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد, امام داؤد ظاہری نے 20 رکعت کا قیام کیا. تمام ائمہ کے نزدیک کیا ہے؟ 20 رکعت ہے, اور وتر 3 ہے. اور اس کے علاوہ امام مالک نے یزید بن رومان سے روایت کیا کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے نماز تراویح وتر کو ملا کر کے. تو یہ دیکھیں جی تمام ائمہ کا بھی اس پہ اجماع. یہ اجماع ہم نے کمروں میں بیٹھ کے بنایا ہے؟ نہیں, یہ ائمہ کا اجماع ہے. آپ آتے ہیں ذرا ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں جی یہ 8 رکعت ہے نماز تراویح, جو اہل حدیث حضرات اور غیر مقلدین کے امام ہیں الوہابیہ کے. تو یہ ہے میرے سامنے شیخ ابن تیمیہ کا فتاوا, مجموعی فتاوا جو ابن تیمیہ کا مشہور ہے. ثبت ان ابی بن کعب كان يوما بالناس 20 ركعة في رمضان ويوم الوتر بثلاث فرايا كثيرا من العلماء ان ذلك هو السنة لأنه كان بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منکر. کہ شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں الوہابیہ کے امام, غیر مقلدین کے امام اور اہل حدیث کے امام کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ ابی بن کعب رمضان میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے اور 3 رکعت نماز وتر پڑھایا کرتے تھے, اور اکثر اہل علم نے اسے سنت مانا ہے. اسی لیے مہاجرین اور انصار اور تمام صحابہ کرام کے درمیان جو ہے 20 رکعت کا قیام ہے, اور ان میں جو ہے کسی نے کسی کو نہیں روکا 20 رکعت کا. تو اس پر بھی دیکھ لیں کہ ابن تیمیہ کا فتویٰ آ گیا کہ رکعتیں 20 ہیں نماز تراویح کی, 8 رکعتیں نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ جناب محمد بن عبد الوہاب نجدی, اب اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی جس کو مجدد مانتے ہیں مرزا صاحب, اور زبیر احمد زہی صاحب نے ان کو مجدد مانا ہے, اور دیگر علماء اہل حدیث اور مقلدین نے اس کو مجدد مانا ہے. تو فتاوا نجدیہ آپ آج بھی عرب کے اندر آپ جائیں تو فتاوا نجدیہ ہی سعودی عرب سے آپ کو چھپا ہوا مل جائے گا, اردو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے صفحہ 23 پر یہ فتویٰ دیا شیخ عبد الوہاب نجدی نے کہ تعداد رکعات تراویح کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں حضرت عمر کے دور میں ابی بن کعب کی اقتداء میں لوگ نماز تراویح 20 رکعت پڑھا کرتے تھے, لہذا اس پر اجماع ہے صحابہ کرام کا. تو آپ دیکھیں کثیر دلائل کے ساتھ میں نے آپ کو سامنے ثابت کیا کہ یہ جعلی اجماع نہیں ہے, اور نہ ہی اس کو جو ہے گھڑا گیا ہے, بلکہ امام بخاری نے نماز تراویح کا باب قائم کیا اور اس میں ثابت کیا کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے.
اور جس کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ہر دور کے اندر لوگ رات کے اندر قیام کرتے رہے، اور وتر کو ملا کر کے 23 رکعت کا قیام جو ہے مسلمانوں کا اجماع ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، امام شافعی، مالک اور امام احمد بن حنبل کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کے ہاں 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔